پیغام رمضان کے ساتھ میں ڈاکٹر شبیہ الاکرام ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اللہ پاک نے قرآن مجید میں کسی چیز سے اگر منع کرنا ہو تو صرف لا کا ذکر کرتے ہیں، لا تخف لا تحزن لا اکراہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ولا تقربوا، تقربوا کا مطلب ہے قریب بھی مت جاؤ، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، جس میں سحر فرست جو ہے وہ زنا اور فحاشی ہے۔ نوجوانوں کے اندر آج کل دیکھا جا سکتا ہے کہ بے حیائی، فحاشی اور بہت زیادہ جو ہے وہ غلاظت جو ہے وہ بھر چکی ہے۔ بہت زیادہ نوجوان ڈی ٹریک ہو چکے ہیں اور گناہ کو، فحاشی کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ مطلب جو بندہ فحاشی کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ نوجوان نسل کیوں ان کاموں کی طرف بہت تیز سے بڑھتی جا رہی ہے؟ کیوں جو ہے وہ فحاشی کا تصور آج تک نوجوانوں کے ذہنوں میں کلیئر نہیں ہوا؟ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے کچھ علماء اکرام کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ عالم دین علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے علامہ ہشام الہی ظہیر آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، ماشاءاللہ باطل کے خلاف آپ گرجتے بھی ہیں، برستے بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت میں کہتا ہوں دبنگ انداز سے آپ نے جو ہے نا وہ حق کو بیان کیا ہمیشہ۔ اس کے ساتھ علامہ صاحب آپ سے، نوجوان جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اتنا سنگین گناہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ قریب بھی مت جاؤ۔ نوجوان یونیورسٹیز میں آپ دیکھ لیں، کیفیز میں دیکھ لیں، بازاروں میں دیکھ لیں، بھری ہوئی ہے یہ آپ کو چیز۔ اس وقت جو ہے بے حیائی عروج پہ پہنچ چکی ہے، نوجوان اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، الٹا جو ہے وہ جسٹیفیکیشن دیتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے قرآن پاک کی جن آیات کا انتخاب کیا اسی کے اندر سے یہ بات واضح ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور آپ نے اس کے دباچے اور تمہید میں بھی یہ بات بیان کی کہ اللہ رب العزت نے اس گناہ کو نہ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس گناہ کے قریب بھی نہ جانے کا حکم دیا۔ ورنہ اللہ رب العزت بالعموم جیسے آپ نے بیان کیا ہے کہ اللہ سیدھا گناہ کا ذکر کرتا ہے کہ یہ گناہ مت کرو، لیکن اس گناہ کی باری آئی تو کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کے قریب مت جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو راستے اس گناہ تک لے کے جائیں ان راستوں کے اوپر بھی نہیں چلنا۔ مثلا ان راستوں میں غیر محرم کی صحبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے دو اگر کوئی غیر محرم کے ساتھ اکٹھا ہوتا تو تیسرا شیطان ہے، یعنی یہاں پہ بھی نہیں جانا۔ اس کے راستوں کو مسدود کرنے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد فرامین ہے، جتنی اللہ نے توفیق دی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ صرف اس کی اہمیت یعنی اس گناہ کی سنگینی اور اس کے متبادل نکاح کی اہمیت کو دو پیغمبروں کی زندگی سے اخذ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں پیغمبروں کا واقعہ قرآن پاک میں تفصیلاً بیان کیا، ایک حضرت یوسف کا اور ایک حضرت موسیٰ کا۔ مجھے ایک بات بتلائیں، حضرت موسیٰ نے ایک نکاح جیسے کام کے لیے، یعنی زنا سے متبادل ہوتا ہے نکاح، نکاح جیسے عظیم مبارک اور پاکیزہ رشتے کو حاصل کرنے کے لیے 10 سال نوکری کی ہے۔ 10 سال کا حق مہر طے ہوا یا شادی کا 10 سال، یعنی یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کے لیے 10 سال حضرت موسیٰ نے اپنا، یہ قرآن پاک میں وہ جو حضرت شعیب کی بیٹیوں کا بعض مفسرین نے کہا کہ تذکرہ موجود ہے، تو حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا جو ایگریمنٹ ہوا 10 سال کی خدمت کا ہوا۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف نے اس زنا سے بچنے کے لیے، حضرت موسیٰ نے نکاح کو کرنے کے لیے 10 سال کی خدمت کی، اور حضرت یوسف نے زنا سے بچنے کے لیے 10 سال کے قریب، ہے 9 سال، لیکن کیونکہ 10 کا عدد معروف ہوتا ہے تو محدثین مفسرین نے اس کا اسی طرح موازنہ کیا کہ 10 سال جیل کاٹی ہے، ایک زنا سے بچنے کے لیے 10 سال جیل کاٹی، اور ایک نبی نے 10 سال نکاح کا حق مہر طے کیا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا سنگین نوعیت کا گناہ ہے، اور آپ یہ حیران رہ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دباچوں کو، ان کے مقدمات کے اوپر قدغن لگایا۔ مقدمات یہ ہوتے ہیں کہ تمہید باندھنا، گناہ کہاں سے چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ سفر میں ہوتے ہیں نا تو شیطان آپ کو کہتا ہے چل کچھ گنگنا، یعنی موسیقی کی طرف جا، موسیقی بھی اس کا دباچہ ہے۔ پھر غیر محرم کے چہرے کے اوپر نظر ڈالنا، یہ بھی اس کا دباچہ ہے۔ یہ جتنے دباچے ہیں نا، آپ کسی اور گناہ کے بارے میں وہ چیزیں نہیں دیکھیں گے۔ ہاں قتل کے بارے میں ملتی ہیں کہ اسلحہ اٹھانا بھی گناہ ہے، اشارہ کرنا بھی گناہ ہے۔ زنا کے حوالے سے جتنے راستے ہیں ان کی سنگینی بھی الگ ہے، یعنی زنا کی طرف جو راستے لے کے جاتے ہیں ان میں سے ہر راستے کی
اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے ذریعے ہمیں الگ قسم کی سنگینی بیان کی ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر محرم کو چھونا اس سے بہتر ہے کہ اپنے ماتھے کے اوپر کیل رکھو اور اس کو ٹھونک دو، یعنی ہتھوڑی کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ غیر محرم کو چھونا اتنا سنگین گناہ، یہ ابھی زنا کی بات نہیں ہے، یہ چھونے کی ٹچ کی بات ہے، ایک دوسرے کو ہینڈ شیک کرنے کی بات ہے بنیادی طور پہ. مطلب یونیورسٹی کالج میں جو نارمل ہے ہینڈ شیک کرنا، یہ میں کہتا ہوں یہ اتنی سنگین نوعیت کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو غیر محرم کے ساتھ ایک نشست پہ بیٹھ جائے، یعنی آپ کا اور میرا صوفہ ہم دونوں اکٹھے بیٹھ گئے، غیر محرم ساتھ ہے، ایک چارپائی، زنا کی بات یہاں پہ بھی نہیں ہے. اس کی جو وعید ہے کہ اس کے اوپر ایک سانپ مسلط کیا جائے گا کل قیامت کے دن، وہ سانپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. وہ سانپ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں آئے اور آ کے کسی کو ڈسے نہیں، صرف سانس لے لے، صرف سانس، تو زمین کے اوپر سبزہ نہ اگے اللہ اور وہ انسان کو کاٹے گا. جو ایک غیر محرم کے ساتھ بیٹھا بھی زنا نہیں ہے. یہ یعنی آپ نے جو تمہید باندھی ہے نا، یہ اس لحاظ سے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ساتھ بیٹھنا اتنا سنگین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب ایسا جو ہے وہ نازل کیا کہ قیامت والے دن ایسا سانپ اس کو ڈسے گا جو دنیا کے اندر ایک سانس لے لے تو سبزہ ختم ہو جائے. سبحان اللہ. اور ایک دفعہ ڈس جائے تو 40 سال اس کے ڈسنے کی اذیت اور تکلیف محسوس. اللہ اکبر. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسان وقتی طور پہ، میں ویسے اکثر یہ بات وقتی لذت، اور دیکھیں عبادت میں جو مشقت ہے وہ بھی وقتی ہوتی ہے. انسان نیند لیتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے، اور جو لذت ہوتی ہے وہ بھی بڑی عارضی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا تلذذ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کو اس حساب سے اپنے آپ کی مینجمنٹ کرنی چاہیے کہ بالکل معمولی وقت کے اندر لذت حاصل کرنے کے لیے انسان کتنا آخرت کا بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. تو اس کے حوالے سے لیکن علامہ صاحب دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ وہ ساتھ بیٹھنا، ایک گیدرنگ میں، کیفیز میں جانا، ریسٹورنٹس میں جانا ساتھ، انفیکٹ ہمارے جو ایک تعلیمی ماحول ہے اس وقت جو ہے وہ بھی یہ ہے کہ کو ایجوکیشن میں ظاہری بات ہے آپ نے یہ جو بات کی ہے تو میں آپ کو تفصیل بعد میں بیان کروں گا، ساتھی اپنا نقطۂ نظر بیان کر دیں. لیکن جو آپ نے بات کی ہے نا، رسول اللہ کی اس بارے میں بھی حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت، یعنی یہ جو ہماری بچی ہیں، اگر گھر سے خوشبو لگا کر نکلے، صحیح حدیث ہے، خوشبو لگا کر نکلے، کس وجہ سے کہ وہ خوشبو غیر محرم کے ناک سے اچھا، اور خوشبو لگانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، اٹریکٹ بھی نہیں. مرد بھی بنیادی طور پہ اسی لیے خوشبو لگاتا کہ گرد و نما کے لوگ پلیزنٹ فیل کریں. بالکل. تو عورت بھی جب گھر سے نکلتی ہے تو پلیزنٹ فیل کرانے کے لیے. لیکن اگر اس کی نیت میں یہ ہے کہ غیر محرم کے ناک سے ٹکرائے گی، پلیزنٹ فیل کرے گا، صرف یہ زنا کی بات نہیں ہے. وہ عورت جو خوشبو لگا کے گھر سے نکلے کہ ناک سے ٹکرائے غیر محرم کے خوشبو، اگر صرف ٹکرائی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں وہ تو رسول اللہ نے کہے ہیں، تو اس کا ابلاغ کرنا بھی ضروری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهِيَ زَانِيَّةٌ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے زنا ہی کر لیا. بنیادی طور پہ اس کے اوپر حد نہیں لگے گی، لیکن رسول اللہ نے اس کو بری عورت قرار دے دیا. حد نہیں لگے گی لیکن وہ ہے بری عورت. اب یہ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ ہماری بچے اور بچیاں خوشبو لگا کے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا ذکر بھی نبی کریم کے ذریعے حدیث میں کر دیا. چونکہ یہ دنیا میں خوشبو لگاتے تھے، مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو خوشبو لگاتے ہیں. مرد کے لیے بھی سیم احکامات ہیں کہ اگر وہ غیر محرم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور یہ حسب حال ہے عذاب بھی، حکم اس کا بھی واضح حدیث میں. جو مرد خوشبو لگا کے نکلتا ہے نا کہ لڑکی اٹریکٹ ہو یا غیر محرم اٹریکٹ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کو مراخیز میں داخل کر دیا جائے گا. مراخیز سے مراد ہوتی ہے بیت الخلاء، اور بیت الخلاء ایسے جن کے اندر بدبو ہوگی. اور یہ حسب حال ہے، وہ دنیا میں خوشبو لگاتے تھے غیر محرموں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، تو کل قیامت کے دن ان کو بدبو کے اندر پھینک دیا جائے. اللہ اکبر. ناظرین یہاں پہ آپ کا علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جیسے عباس بھائی نے جو ہے والدین ہمارے عثمان بھائی نے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس کو، اب آپ کیا؟ میں بنیادی طور پہ ان دونوں کی بات کو ایک سیکنڈ کروں گا. ایک بات جو انہوں نے سب سے پہلے کی ہے نا کہ بعض چیزیں استثنائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے حضرت نوح کی جو آپ نے مثال پیش کی، تو جو استثنائی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر دلیل نہیں بنائی جاتی. کیا بات؟ بنیادی طور کے اوپر جو تربیت اگر صحیح ہوگی تو آپ کو 99% رزلٹ ملیں گے. ایک بچہ ہو سکتا ہے بھٹک جائے، یعنی 99% رزلٹ ہوتے ہیں. دوسری بات جو انہوں نے کی ہے نا، یہ دین کی بات ہے. انہوں نے اشارہ کیا کہ استاد ایک باپ کی طرح. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے یہ بات کہ انسان کے بنیادی طور پہ، حقیقی طور پہ 3 ہی باپ ہوتے ہیں. ایک وہ جس نے پیدا کیا، ایک وہ جس نے تعلیم دی، ایک وہ جس نے بیٹی دی.
ہم ان کے اوپر بھی غافل ہیں, بیٹی والے باپ سے بھی غافل ہیں اور تعلیم دینے والے باپ سے غافل ہیں. حضرت علی نے کیا کہا تھا, جو مجھے ایک لفظ سکھا دے گا, ایک لفظ, میں اس کا غلام ہوں. ایک لفظ سکھانے والے کا بندہ غلام ہے. اور جو بنیاد دونوں نے باندھی ہے نا, وہ انتہائی لاجیکل ہے, عقلی اور منطقی ہے. آپ مجھے بتائیں اس بات کا جواب کہ تعلیم اور تربیت, انہوں نے بڑی ایک عمدہ بات کیا, آپ نے شاید غور نہیں کیا, تعلیم اور تربیت ہمارے معاشرے میں ہم معنی الفاظ سمجھے جاتے ہیں, ہے نہیں ہے. تعلیم بالکل معلومات کو لینے کا نام ہوتا ہے اور تربیت بالکل مختلف چیز ہے. ہمارا معاشرہ اس وقت تک صحیح رہا جب تک تعلیم برائے تربیت تھی. تعلیم برائے تربیت. اب تعلیم برائے کیا ہے؟ تعلیم برائے جو ہے وہ کیریئر, اب اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں, تعلیم برائے حصول مادیت. کیا بات, تعلیم برائے حصول مادیت. اگر آپ یعنی حتیٰ کہ آپ دیندار گھرانوں کے اوپر ذرا غور کر لیں, دیندار فیملیز کے اوپر پڑھ لے, کیسے کیسے جملے, کچھ پڑھ لے, کل نو کما لے گا. اگر آپ نے بچے کو پڑھانا اس لیے کہ کل کو کمائے گا, نہیں پڑھے گا تو بھوکا مر جائے گا. یہ عام ڈائلاگ ہے نا, نہیں پڑھے گا تو بھوکا مر جائے گا. اب جب آپ نے بچے کو تعلیم اس لیے دی کہ کما لے, تو پھر ہمیں ٹیلی فون کر کے ماں باپ پوچھتے ہیں, میں آپ کو سچا واقعہ بتاتا ہوں, فون آتے ہیں کہ بچے کو ڈاکٹر بنایا, باہر بھیجا, اب میت کے اوپر یا مرنے والے ہو گئے ہیں, اللہ اکبر, اور وہ واپس نہیں آ رہا. تو میں نے ان کو پوچھا, آپ نے بچوں کو کیا تعلیم برائے تربیت دی تھی کہ تعلیم برائے حصول مادیت دی تھی؟ کسی کو تان کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن وہ بچے جن کو پیسہ بنانے والی مشین آپ بناتے ہیں نا, وہ یورپ سے واپس نہیں آتے. جن کو آپ انسان بناتے ہیں وہ واپس آئیں گے. اچھا علامہ صاحب, یہ بات ایک اور بھی ہے جو, کیونکہ میرا اتفاق ہوا ہے ایک دو بار اولڈ ایج ہومز میں جانے کا, تو وہاں پہ جو والدین ہیں نا, وہاں پہ انجینئرز, ڈاکٹرز, ہائی رینک آفیسر کے والدین موجود ہیں. صرف انہی کے ہوں گے جنہوں نے, جیسے عباس بھائی نے کہا نا کہ مجھے کوئی دیندار, کوئی کسی مولوی کا بچہ, مولوی نہیں ملا وہاں پہ کوئی اولڈ ایج ہوم میں. یار یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی عالم یا طالب علم, میں مولوی تو دور کی بات ہے, کسی دین پسند اسلام سے محبت کرنے والا اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ سکتا ہے. یہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے. یہ جو عباس بھائی نے بات کی ہے کہ ایجوکیشنسٹ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ مدارس کے طالب علموں میں یہ چیز کا فرق ہے, یونیورسٹی کے ادب اور احترام ہے. یہ حقیقت کے اوپر بات مبنی ہے. میں آپ کو تعلیم برائے تربیت کے اتنے متعدد واقعات ہیں, موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے. مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے ایک کتاب کا جو انتصاب ہے وہ پتہ کس کے کیا, اس بندہ کوہستانی کے نام, اس بندہ کوہستانی کے نام میں یہ کتاب کرتا ہوں جو افغانستان سے پیدل چلا اور مجھ سے آ کے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر پوچھی. اللہ اکبر. تعلیم برائے تربیت یہ ہے کہ بقی بن مخلد اسپین سے پاؤں کے اوپر چلتے ہوئے امام احمد ابن حنبل سے حدیث کی تربیت لینے کے لیے آئے, تو امام احمد ابن حنبل نے کہا اب تو میں جیل میں ہوں, میں تجھے کیسے تربیت دے سکتا ہوں, یہاں پہ تو صرف فقیر آ سکتے ہیں. تو کہنے لگے میں بھی دین کا فقیر ہی ہوں, طالب علم ہوں, تو میں شیئن للہ یعنی جو اللہ کے نام پہ, جیسے اردو میں کہا جاتا ہے, عربی میں کہتے ہیں شیئن للہ, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, تو میں آ کے صدا لگایا کروں گا آپ کی بیرک کے سامنے, اور آپ مجھے ایک حدیث پڑھا دیا. اللہ اکبر. علامہ صاحب ہم بالکل پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو فحاشی عام ہو گئی ہے, یہ جو زنا کلچر ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے, یہ صرف اور صرف تعلیم اور تربیت کی نہ ہونے کی وجہ سے عام ہو گیا؟ انہوں نے دو پوائنٹ کیے, ایک نے والدین کا بالکل صحیح پہلی درس کا, انہوں نے اساتذہ کا, تیسری میں بھی پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں اور بھی ہوں گے, میڈیا کا بہت بڑا کردار. اللہ اکبر. اگرچہ معذرت کے ساتھ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میڈیا نے جس طرح فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کو پروموٹ کیا, اس کی کوئی مثال سابقہ قانون ٹوٹل میڈیا کی. چلے ٹی وی کی بات کر لیں, 5 روپے کی چنگم ہے, کون بیچ رہا ہے؟ لڑکی ناچ ناچ کے بیچ رہی ہے. چنگم کے اشتہار میں لڑکی کا کیا کنسپٹ ہے؟ شیمپو, مردوں کی چیز, میں کہتا ہوں ٹریٹ بلیڈ ہے, مردوں کی چیزیں بھی عورتیں ناچ, ڈیوڈرنٹ بڑا ایک. آپ مجھے بتائیں تو کیا یہ میڈیا کا کردار نہیں ہے؟ پرووک کر رہا ہے. میں کہتا ہوں آپ نے یورپ سے, یہ جو ساری بات ہے, آپ نے یورپ سے مغرب کا, جیسے انہوں نے کہا سورج بھی غروب ہو جاتا ہے, وہاں سے چیزیں لیں, لیکن عجیب بات یہ اس میں بھی آپ نے خیانت کی. یورپ نے ہمیں فحاشی اور یعنی دی ہے, مانتے ہیں, چلو ہم ایگری ہو جاتے ہیں, ادھر سے آئی ہے, لیکن وہاں پہ پیرنٹل کنٹرول سسٹم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیں پاکستان میں ہے؟ پاکستان میں نہیں. آپ انٹرنیٹ کے اوپر کسی بچے کو دے دیں, کیا کوئی ایسی بلاکس چیزیں یا آگے آپ نے ہرڈلز لگائی ہوئی ہیں کہ یہ 12 سال کا بچہ یہ نہیں کھول سکتا, 13 سال کا بچہ آپ یورپ سے جو چیزیں لا رہے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہوتا ہے پیرنٹل کنٹرول 13 سال 16 سال 18 سال. آپ نے تو 12 سال کے بچے کو وہ سب کچھ دکھا دیا جو وہاں پہ 18 سال کو دیکھنے کی اجازت ملتی ہے. تو آپ بتائیں
ہم نے صرف وہاں سے برائی، ان کی اگر کچھ اچھائیاں بھی لے لینی چاہیے تھی. اگر کچھ برائیاں لے کے آئے ہیں تو کچھ اچھائیاں بھی تو ہوتی ہیں معاشرے میں، وہ بھی لے کے آئیں. لیکن ہم نے تو اپنا ایسا بیڑا گرک کیا اور آپ حیران رہ جائیں گے. یہ اتنا بڑا ڈاکٹر صاحب اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے ذہن میں وہ سارے ایک دم واقعات آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میں قرآنی ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. حضرت مریم کو کس چیز کی اللہ نے بشارت دی تھی؟ عیسیٰ کی، پیغمبر کی، رسول کی. اور ایسا پیغمبر اور رسول آپ کو پتا رسول اللہ سے قبل جن کے بعد معجزات تھے. عیسیٰ کو پیغمبر کی بشارت ہوئی ہے، اور ایسے رسول کی جو گود میں بولے گا اس کی بشارت ہوئی ہے. تو جب وہ اس کو جن کے آتی ہے، تو جب جنم دے دیتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. حضرت مریم کے صرف یہ الفاظ میری بہنیں بیٹیاں اور ناظرین یاد کر لینا، اللہ کی قسم شاید زندگی بدل جائے. یا لیتنی متو قبل ھذا، اے اللہ یہ میں نے کیا جن دیا. نبی جن رہی ہیں، پیغمبر جن رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یہ میں نے کیا جنم دے دیا، اے کاش اس سے پہلے میں مر جاتی. کس وجہ سے کہہ رہی ہیں؟ کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ اکبر. علامہ صاحب حضرت مریم علیہ السلام کا آپ واقعہ بتا رہے تھے، اس کو کائنڈلی ذرا. حضرت مریم کے واقعے کے اندر جو اگلے الفاظ ہیں وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور حضرت مریم نے کہا کاش میں مر جاتی اور کوئی بھولی بسری داستان ہوتی. اور وہ کس اندیشے سے یہ کہہ رہی تھی کہ میرے پہ انگلیاں اٹھیں گی کہ بن باپ کے بچہ. تو یا خدا ہارون ماں کانا ابو کی ماں کانا امو کی بغیہ، جو خطرہ تھا وہ ہو گیا. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کہاں سے اٹھا کے لے آئی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو پکیزہ دامن عورتیں ہوتی ہیں یا پکیزہ مرد ہوتے ہیں وہ اس الزام سے بھی کتنا ڈرتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا صحابی کو، یہ میری بیوی ہے. روک کے کیا کہا؟ یہ میری بیوی ہے، کہیں تیرے دماغ میں شیطان وسوسہ نہ ڈال دیا. سودا کے ساتھ جا رہے تھے. اور حضرت عائشہ کی جو واقعہ ہے، حضرت عائشہ کو جب یہ پتہ لگا نا کہ میرے پہ یہ تہمت لگ چکی ہے، بے ہوش ہو کے گر پڑی اور کپ کپا اٹھی. وہ ساری روایات کے الفاظ ہے کہ ان کو بخار ہو گیا، تپنا شروع ہو گیا. یعنی یہ صرف الزام اتنا سنگین ہے، اس الزام کی اتنی قباحت ہے. ایک اور میں پوائنٹ آؤٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے علاوہ. چوتھا جو فیکٹر ہے نا، وہ انٹرپریٹیشن آف ریلیجن کا بھی ہے. ہم جو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم نے دین کو اخذ کرنا کہاں سے؟ ہم نے دین کو اخذ کرنا قرآن اور سنت سے. ہم دین کو کہاں سے اخذ کر رہے ہیں؟ اچھا، واحد ایسی مظلوم فیلڈ ہے حافظ صاحب، یہ واحد ایسی مظلوم فیلڈ ہے. آپ بیمار ہوں گے، پاکستان میں ویسے یہ ٹرینڈ بھی ہے، بیمار ہوں گے لوگ آپ کو دوائیاں نسخے بتائیں گے، لیکن بالآخر آپ اس کے ماہر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس. آپ کبھی کنسٹرکشن کرنا چاہیں گے، آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں گے، پل بنانا سول انجینئرنگ کے پاس جائیں گے. لیکن دین اتنا مظلوم رہ گیا ہے کہ دین کے بارے میں جب بھی آپ پوچھیں گے تو ایسے بندے سے پوچھیں گے نا جو نماز جہاں سے ریلیف ملے، جہاں سے ریلیف ملے. میں یہ کہنا من پسند جو فتویٰ ملے، اور عالم بھی نہیں ہو، وہ انجینئر ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ کوئی پروفیسر ہو، دین آپ نے ان سے لینا ہے. باقی ہر ایک کی سپیشلائز ایک فیلڈ ہے، اس میں اس کی سپیشلائزیشن ہے. اب دیکھیں مثال دے رہا ہوں، چلیں اسی بات کو لے لیں. ہمارے ہاں انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہے، مانتا ہوں بعض لوگوں کے نزدیک چہرے کا پردہ نہیں ہے، لیکن حجاب تو سب میں متفق ہے. بالکل بالکل. جو لوگ یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں جی اسلام اور دین میں جی چہرے کا پردہ، فحاشی کے بھی سارے خلاف ہیں، تمام مسالک فحاشی کے خلاف. الزام یہ لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، لیکن 5 سارے پڑھتے ہیں، وہ آپ نہیں پڑھتے. تو یہ صرف ایک آرگیومنٹ ہے، یہ صرف آرگیومنٹ دیا جاتا ہے. اب جو چہرے کا پردہ ہے، چلیں بات آئی ہے تو یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عقلی اور منطقی دلائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا صحابی کو کہ منگنی اور نسبت جب طے ہو جائے تو یعنی نکاح کرنے سے پہلے دیکھ لینا. یہ صحیح حدیث ہے نا، نکاح کرنے سے پہلے دیکھ لو. برہنہ دیکھنے کا حکم ہے، چہرہ دیکھنے کا ہی حکم ہے نا. اگر چہرہ، وہ ایک قبیلہ تھا جہاں پہ شاید مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دیا دیکھنے کی عورت کو، تو چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے. چہرہ بھی محل نگاہ ہے، مرکز نگاہ ہے، پردے کی جگہ ہے. اور دوسری جو قرآن کی آیت ہے، آپ حافظ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عورتیں اپنے کپڑوں کو اتار دیں جن کے اندر نکاح کی حاجت یا عمر رسیدہ ہو جائیں، لیکن پھر بھی پہنے رکھے تو بہتر ہے. یہ جسم سے اتارنے کا حکم ہے کہ منہ سے. اس کا مطلب ہے اگر تو مراد یہ ہے کہ منہ تو پہلے ہی اگر برہنہ اور ننگا ہے منہ تو پھر کپڑے اتارنے کا حکم تو جسم کا ہوگا. یعنی قرآن سے حدیث سے یہ باتیں ثابت ہے. لیکن میں کہتا ہوں چلیں ان کی بھی مان لیں کہ چہرے کا صرف نہیں ہے، حجاب کے اوپر تو سارا عالم اسلام متفق ہے، کوئی ریویلنگ ڈریس نہ ہو. آپ بتائیں، اب میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں
جو ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں جی اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں, ان کی آپ مان لینا, آپ کے ساتھ ہو سکتا پروگرام میں آئے چہرے کا پردہ نہیں, آپ نے تو بھائی سر پہ بھی نہیں لیا ہوا. اللہ اکبر. چہرے کے پردے کے خلاف وہ عورتیں دلائل دیتی ہیں جنہوں نے سر کے اوپر بھی نہیں لیا ہوتا. اور بھی ہے کہ اگر صرف آنکھوں کا پردہ تھا تو اس وقت سب سے مقدس لوگوں نے اور سب سے مقدس عورتوں نے آپس میں پردہ کیا. حضرت خدیجہ اگر آنکھوں کا ہوتا تو وہ وہاں پہ نہ ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سکھ کی زندگی سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ امہات المومنین جو ہے وہ اتنا زیادہ خیال کر رہی ہیں, اور نابینا صحابی سے بھی پردہ کیا جا رہا ہے. عبداللہ ابن مکتوم سے پردے کی حدیث سے. لیکن آپ یہ دیکھیں, یہ جو انہوں نے بات کی امہات المومنین کا, تو رسول اللہ کے بعد کسی سے نکاح نہیں تھا ہو سکتا. ایسا ہی ہے. اگر ان کا پردہ ہے تو عام عورت کا کیوں ایسا ہی بڑا سخت ہے. اور وہ عالم جو ہے نا وہ بنیادی طور کے اوپر بات معاشرے میں جو یہ ہے نا کہ دین کا غلط اخذ کرنا, یہ بہت بڑی وجہ. جو ابھی آپ نے پہلے بات کی ہے, میرے دونوں بھائیوں نے بات کی ہے, جو آپ نے سوال کیا تھا کہ جب گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے. مجھے ایک بات بتائیں, مثال دے, اور یہ دیکھیں آپ بات کر کے آج دیکھ لیں لوگوں نے آپ کو نیرو مائنڈڈ کہہ دیا. میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ابھی رکھ دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی, ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ موسیقی کو حلال کر لیں. اللہ اکبر. بخاری شریف کی حدیث ہے, حرام ہے تو حلال کریں گے. آج معاشرے میں ایسے نام نہاد علماء موجود ہیں جو کہیں گے موسیقی جائز ہے. اللہ اکبر. روح کی غذا ہے کہتے ہیں. اب تو یہ کہتے ہیں روح کی غذا ہے. شیطانی روح کی غذا ہو سکتی ہے. اچھا دوسری بات یہ آپ صاحب یہ دیکھیں, نوجوان ان کی طرف خود بخود مائل ہو جائیں گے. کون سا عالم موسیقی کو حلال کہہ رہا ہے, اسی کو فالو کرو جو موسیقی کو حلال. اب مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ ہم چاروں بیٹھے ہیں, ہم چاروں موسیقی کو حلال سمجھ رہے ہیں, ہمارے حلال سمجھ کے سن رہے ہیں, ساری زندگی توبہ کی توفیق ملے گی؟ نہیں. توبہ کی توفیق صرف اس گناہ پہ ملتی ہے جس کو بندہ گناہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. توبہ کی توفیق بھی صرف اس کو ملتی ہے. دوسری بات جو آپ نے ترجمے کی ہے, یہ انتہائی ویلڈ بات ہے. ہمارے معاشرے میں ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ جی قرآن پاک پڑھنے سے گمراہی آ جائے گی, نعوذ باللہ. یہ بہت ہی وہ کہتے ہیں گرم تفسیر ہے اس کی. ہدل للناس ہے, ہدل للناس ہے. ہاں چند باتیں درست ہیں لیکن افراط و تفرید ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی آپ کو درسگاہ میں جانا چاہیے. اچھا اس کا جو لاجک ہے نا وہ دیکھیں, میں آپ کو وہ بات بھی سمجھاتا ہوں. جس بندے نے قرآن پاک کا ترجمہ خود کرنا ہے اس کو تو 14 علوم آنے ہی چاہیے. یہ بات ان کی ٹھیک تھی, لیکن معاشرے میں ایسے پھیل گئی, ان کے اوپر بھی الزام لگتا ہے کہ انہوں نے قرآن سے لوگوں کو دور کیا. 14 علوم نہ ہو تو نہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے 14 علوم اس کو آنے چاہیے جس نے ترجمہ کرنا ہے, لیکن جس نے ترجمہ پڑھنا ہے اس کو تو صرف اردو آنی چاہیے. یار اردو تو اللہ نے کہا کہ وہ تو اردو میں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, تو لوگوں کو قرآن پاک کے ترجمے کی طرف لانی چاہیے. لیکن یہاں پہ افراط و تفرید پھر ہے. ایک اور دوسرا اینگل بھی ہے, لوگ اب اس بات کے اوپر نیا طبقہ کہہ لیں یا جدید لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں, یہ جی قرآن کو صرف کتاب ثواب سمجھتے ہیں. قرآن کتاب ثواب بھی ہے, جیسے انہوں نے کہا ثواب بھی ہے. اصل مقصد سمجھنا تھا, لیکن الف لام میم 3 حرف ہیں, ان کا کوئی ٹرانسلیشن دنیا کا بندہ جانتا ہے؟ نہیں. پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. کتاب ثواب ہے لیکن مقصد کتاب ہدایت ہے, کتاب دستور ہے, کتاب قانون ہے. اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں. یہ جو فاشی اور یعنی بے حیائی, اگر آپ قرآن پڑھیں گے ایک دفعہ پورا, میرا دعویٰ ہے جو بندہ ایک دفعہ پورے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لے اس کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں آتی. ناظرین بڑی اہم بات ہے علامہ صاحب نے فرمائی ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کو ایک دفعہ تفسیر سے ایک ترجمے کے ساتھ پڑھ لے تو اس کی زندگی کے اندر انقلاب تو آئے گا, اس کا یہ بیسک مسکنسیپشن بھی ختم ہو جائے گا, انقلابی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. اور جو تیسرا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا وہ بہت زیادہ ویلڈ ہے, جس کی طرف ہمارا ملک کا کیا نام ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان. ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 2 میں لکھا ہوا ہے, LLB بھی کیا ہوا ہے. آرٹیکل 2 میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان دین کو, اسلام کو پروموٹ کرے گا. اور ہم نے اپنی آنکھوں میں بچپن سے یہ بات سنی ہے, ہمارے آئین میں لکھا ہے قرآن و سنت از دی سپریم لا آف پاکستان. وہ تو لکھا ہوا ہے, لیکن اسلام کی تعلیمات کو پروموٹ کیا جائے گا, قرآن کو پروموٹ کیا جائے گا, ہمارے آئین کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے. اور میں نے یہ سنا اپنے احباب سے, ہمارے تو بہت چھوٹی عمر تھی, کہ ایک دور ایسا تھا کہ پی ٹی وی کے اوپر خواتین اینکرز بھی دوپٹہ لے کے آتی تھی. بالکل تھا. اس کا مطلب ہے ریاست کا کردار تھا, تو اس سے افیکٹ بھی ہوتا ہوگا. معاشرہ افیکٹ ہوتا ہے ریاست کے کردار سے. آج اگر اسلامی ریاست پورے پاکستان کے علماء سے, ہر مکتبہ فکر کے علماء سے فتویٰ لے لے کہ کتنی کو عورت کے بے حجابی کی اجازت ہے, چلو میں کہتا ہوں ان کو بھی ڈال دیا جائے جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو کم از کم حجاب کے ساتھ سر کے پردے میں تو سارے, میں کہتا ہوں صرف حجاب کے اوپر ہی لے آئیں. اس وقت تو جس قسم کی برائی ہے, تو آپ کو معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی واضح تبدیلی محسوس ہوگی. یہ جو حجاب ہے نا,
یہ اس قدر ضروری ہے کہ صالح المؤذن کا صحیح واقعہ ایک موجود ہے، حکایت بھی اس کو بعض لوگوں نے کہا، صالح مؤذن تھا، اس نے 18 سال اذان دی، چھت پہ چڑھا، ساتھ عیسائی عورت کا گھر تھا، اس کے چہرے پہ نظر پڑی، جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں، اس کے حسن میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ایک ایسا تیر ہوتا ہے حافظ صاحب، چھوڑتا انسان ہے، نگاہ جو ہوتی ہے نا، نظر کا تیر چھوڑتا انسان ہے، لیکن زخمی بھی خود ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اگلا گائل نہیں ہوتا، خود زخمی بھی، خود دل کے اندر بھی پیوست ہو رہا تھا، اس کے محبت میں گرفتار ہو گیا، اس کے پاس گیا کہ یہ میری حاجت ہے، کہا اس نے کہ میری نکاح کر، اس نے کہا نکاح تو نہیں، برائی کر لوں گی، ایک شرط پہ کہ تو شراب پی لے۔ اس نے شراب پی، وہ سیڑھیاں چڑھا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مر گیا۔ اللہ وہ اکبر۔ 18 سال کی عبادت بتائیں، شراب پی کے کہا۔ صالح المؤذن کا یہ جو مشہور واقعہ ہے، یہ اس بات کے اوپر انسان کو انگیخت نہیں کرتا کہ ایک نظر بد انسان کو کئی دفعہ گمراہ کر کے ہلاکت کے علامہ صاحب، عورت کے لیے تو حجاب ہے، مرد کے لیے کیا ہے؟ مرد کے لیے ہاں، دنیا کی ساری عورتیں بھی برہنہ ہو جائیں تو مرد کے لیے حکم یہی ہے کہ نظروں کو نیچے کریں، اللہ، یہ بات مرد کا حجاب یہی ہے۔ اور دنیا کے سارے مرد اندھے ہو جائیں، عورت نے پھر بھی کپڑے پہننے ہیں، عورت نے پھر بھی حجاب نقاب کرنا۔ یہ حجاب نقاب یہ اللہ کا اتارا با عورت کے لیے پروٹوکول ہے، یہ پروٹوکول ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ براہنا تو طواف جب معاشرہ گندگی کا شکار تھا خانہ کعبہ میں ہوتا تھا، کپڑے اتارے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے حجاب نقاب یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ نے یہ قرآن میں نہیں کہا، آسمان سے عورت کا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے لباس پروٹوکول کا، کہ جب وہ مسلمان عورت گھر سے نکلے گی ایک باوقار لباس میں نکلے گی، لوگوں کو پتہ لگے گا یہ عزت دار عورت جا رہی ہے، ایک وقار ہے۔ بنیادی طور پہ ایک بہت بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں فاشی اور یعنی کی یہ بھی ہے کہ خوف خدا نہیں رہا اللہ کا۔ دیکھیں قوانین ریاست، کوئی بھی بندہ جرم کن وجوہات کی، عمرانی معاشرے کا اگر آپ جائزہ لیں عمرانیات کا، تو بندہ جرم کئی دفعہ اس لیے نہیں کرتا سزا کے خوف کی وجہ سے، معاشرتی سزا کے، پھر اپنے عرف کی وجہ سے گرد گرد کے لوگ کیا کہیں گے، پھر تیسری ایک سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہاں قوت نافذہ، قوت مقتدرہ، کہ ایک ایسی ذات کا خوف جو انسان کو باؤنڈ کر دے کہ کل کو اس کے سامنے پیش ہونا ہے تو اپنے آپ کو روکنا ہے۔ بالکل ایسی کہ دوسری شادی آپ کریں لیکن کسی بیوہ کے ساتھ کریں، کسی کو سہارا دینے کے لیے کریں، لیکن اگر ایک بندہ ہے جس نے ایک شادی کی ہوئی ہے اس کے بعد بھی وہ فحاشی کے راستوں میں مبتلا ہے یا لسٹ میں مبتلا ہے، تو اس کو نہیں آپ کو لگتا دوسری شادی کرنی چاہیے؟ اس سے بھی پہلے انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اگر بر وقت بر عمر شادی ہو جائے تو انسان لسٹ سے بچ جاتا ہے، یہ بات بھی درست ہے، لیکن اس کی قرآن پاک کی ایک آیت بیان کر کے آپ کی بات کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ کہا اور رسول اللہ نے حدیث میں منوان اس سے ملتی جلتی بات کی، اگر آپ کے پاس رشتہ ہے تو اگر آپ کو اس کا دین اچھا لگے تو اس سے کر لو رشتہ، صورت شکل یہ جو پیرامیڈ حسب نسب پیسہ اس کو پریورٹی نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اگر کسی بچے کا آپ کو دین پسند آیا، آپ جتنے مرضی بڑے امیر ہیں، آپ کو کسی بچے کا دین پسند آ گیا تو چاہے وہ فقیر ہو، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل، اگر اس بنیاد پہ پاکیزگی طہارت کی نیت سے نکاح کر دو گے تو اللہ تعالیٰ ان کو، مطلب رشتہ داریوں کی بنیاد کے اوپر اور پیسوں کی بنیاد کے اوپر، مال و دولت کی بنیاد کے اوپر رشتے میں یہ کہتا ہوں خوف خدا کے اوپر ہونے چاہیے۔ خوف خدا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ایک ذہن میں واقعہ آ گیا، وہ واقعہ بیان کرتا ہوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ نوح ایک بہت بڑا سردار تھا، اس نے ایک بہت بڑا باغ لگایا ہوا تھا، اس کے پاس ایک مالی کام کرتا تھا مبارک نام کا، اس نے اس کو وہاں پہ ملازم رکھا، وہ پانی شانی لگاتا تھا۔ ایک عرصے کے بعد آیا، کہا یہ میرے باغ سے انگور توڑ کے لا، وہ لایا کھٹا، پھر توڑ کے لا ترش، پھر گلا ہوا۔ کہا یار تو عجیب مالی ہے، تجھے ذائقے کا پتہ نہیں کہ میٹھا کون سا ہے، کھٹا کون سا ہے، ترش کون سا۔ کہا آقا آپ نے مجھے ملازم رکھا تھا پانی لگانے کے لیے، جتنی دیر سے تجھے ایک خوشہ بھی نہیں چکھا، ایک خوشہ بھی نہیں چکھا۔ وہ سردار ہے، وہ سردار ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، مال و دولت والا ہے۔ اس نے مبارک کے یہ الفاظ سنے کہ میں نے تو جتنے عرصہ یہاں پہ کام کیا خوشہ بھی نہیں چکھا، آپ نے تو مجھے پانی لگانے کے لیے رکھا تھا۔ اپنی بیٹی کے پاس گیا، کہا میں نے آج دنیا میں ایک ایسے شخص سے ملاقات کی ہے جس کا دین مجھے پسند آ گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، جس کا دین مجھے پسند آ گیا، اور اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ یہ صرف ایک واقعہ آپ کو دباچہ بتا رہا ہوں۔ اس نیک نیتی، خوف خدا اور اللہ کے حکم کے اوپر چلتے ہوئے کرنے والے نکاح کا نتیجہ حافظ صاحب کیا نکلا؟
ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو لوگ آج بھی عبداللہ بن مبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں. اتنے بڑے محدث ہیں, اتنے بڑے حدیث کے طالب علم ہیں کہ ان اکیلے کی اگر سیرت بیان کی جائے تو پورا پروگرام ختم ہو جائے, کہ جن کے صرف ایمان اور جن کی احادیث اور جن کے صدقے, جن کے انفاق اور جن کے حسن اخلاق سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے. کس نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوئے؟ ایک امیر سردار کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے ان سے. اور دوسری بات, حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہم واقعہ بھول گئے. ایک صحرا میں پہنچ گئے اور صحرا میں پہنچ کے بدو کو کہتے ہیں کہ یہ جو بکریاں ان میں سے ایک بکری مجھے دے دے, آزما رہے ہیں اس کا ایمان, یہ بکری مجھے دے دے. تو کہا میں اپنے مالک کو جا کے کیا کہوں گا؟ تو کہنے لگے آپ صاحب, کہنے لگے کہ مالک کو کہنا بھیڑیا کھا گیا. تو اس بدو نے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عمر کو تنزن کہا, ثم عین اللہ, ثم عین اللہ. اگر میں اپنے مالک کو یہ کہوں گا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو پھر اللہ کہاں ہے؟ پھر اللہ کہاں؟ حضرت عبداللہ بن عمر واپس آ رہے ہیں اور سارا رستہ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں ثم عین اللہ. سیدھا اس کے مالک کے پاس پہنچے, یہ جو غلام ہے یہ کتنے کا آزاد کرے گا؟ پیسے دیے آزاد. علامہ صاحب پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو چکا ہے, بس ایک اس میں, کیا دوسری شادی اس نیت سے بندہ کر سکتا ہے کہ اپنی لسٹ کو, شہوت کو مٹا دے؟ بالکل کرنی چاہیے, بلکہ قرآن پاک میں ابتدائی 2 شادیوں سے بھی ہے. مثنى وثلاث ورباع.